آج میں روس اور یوکرین کے بارے میں مختصر خلاصہ پیش کروں گا جس میں ہم اہم اور مختلف نکات پر بات کریں گے جس کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے یوکرین اور روس کی تاریخ اور دوسرا یوکرین کے صدر زیلنسکی کے بارے میں۔ روس اور یوکرین کا تاریخی تناظر۔ روس اور یوکرین کے درمیان تناؤ کا پتہ صدیوں پرانا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں، بلکہ اہم تقسیم بھی ہے۔ یوکرین روسی سلطنت اور بعد میں سوویت یونین کا حصہ تھا اور اس نے 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آزادی حاصل کی۔ روس کے ساتھ تنازع کریمیا کا الحاق فروری 2014 میں۔ یوکرین میں سیاسی بدامنی پھوٹ پڑی جب ملک کے اس وقت کے صدر وکٹر یانوکووچ، جنہیں روس نواز سمجھا جاتا ہے، کو کئی مہینوں کے مظاہروں کے بعد معزول کر دیا گیا جسے یورو میڈن تحریک کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک متنازع اور وسیع پیمانے پر تنقید کا نشانہ بننے والے ریفرنڈم کے بعد مارچ 2014 میں روس تیزی سے کریمیا کو الحاق کرنے کے لیے منتقل ہو گیا۔ بین الاقوامی برادری نے چند مستثنیات کے ساتھ ریفرنڈم الحاق کے جواز کو تسلیم نہیں کیا اور روس کے خلاف پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ مشرقی یوکرین میں تنازع۔ کریمیا کے الحاق کے بعد مشرقی یوکرین، خاص طور پر ڈونیٹسک اور لوہانسک علاقوں میں روس نواز علیحدگی پسند تحریکیں ابھریں، جس کے نتیجے میں یوکرائنی افواج کے ساتھ مسلح تصادم ہوا۔ خود ساختہ ڈونیٹسک عوامی جمہوریہ اور لوہانسک عوامی جمہوریہ نے روس کی حمایت سے یوکرین سے آزادی مانگی۔ ان خطوں میں تنازعات کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں، فوجی اور شہری دونوں، اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی کے ساتھ ایک اہم انسانی بحران کا دور شروع ہوا۔ منسک معاہدے۔ تنازع سے نمٹنے کے لیے منسک، بیلاروس میں ستمبر 2014 منسک آئی اور فروری 2015 منسک 2 میں 2 جنگ بندی کے معاہدے طے پائے۔ ان معاہدوں کا مقصد جنگ بندی، اگلے مورچوں سے بھاری ہتھیاروں کا انخلا اور یوکرین کے اندر ڈونیٹسک اور لوہانسک علاقوں کی حیثیت کو حل کرنے کے لیے سیاسی عمل کو قائم کرنا تھا۔ تاہم جنگ بندی کی خلاف ورزیاں تواتر سے ہوتی رہی ہیں اور معاہدوں پر عمل درآمد مشکل رہا ہے۔ اقوامی برادری نے کریمیا اور مشرقی یوکرین میں روس کے اقدامات کی بڑے پیمانے پر مذمت کی ہے۔ متعدد ممالک نے روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کیں، اس کے مالیاتی، توانائی اور دفاعی شعبوں کو نشانہ بنایا۔ ان پابندیوں کا مقصد روس پر اقتصادی دباؤ ڈالنا اور مزید جارحیت کی حوصلہ شکنی کرنا تھا۔ جغرافیائی سیاسی اثرات۔ یوکرین میں تنازع کے وسیع تر جغرافیائی سیاسی اثرات ہیں جو علاقائی استحکام اور بین الاقوامی تعلقات کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس نے روس کے مغرب کے ساتھ تعلقات کو کشیدہ کر دیا ہے اور اتحادیوں کو یقین دلانے اور مزید روسی جارحیت کو روکنے کے لیے مشرقی یورپ میں نیٹو کی موجودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید برآں، تنازع نے توانائی کی منڈیوں کو متاثر کیا ہے کیونکہ روس یورپ کو قدرتی گیس کا ایک بڑا برآمد کنندہ ہے، جس کی وجہ سے توانائی کی سلامتی کے بارے میں خدشات ہیں۔ یوکرین صدر زیلنسکی کا یوکرین کا صدر بننے کا سفر قابل ذکر ہے۔ 25 جنوری 1978 کو کوریویرا، یوکرین میں پیدا ہوئے۔ ولادیمیر زیلنسکی بنیادی طور پر ایک کامیاب مزاح-نگار، اداکار اور ٹیلی ویژن پروڈیوسر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے یوکرائنی ٹی وی سیریز پیپلز کے خادم میں اپنے کردار کے لیے وسیع پیمانے پر مقبولیت حاصل کی، جہاں انہوں نے ایک ہائی اسکول ٹیچر کی تصویر کشی کی جو بدعنوانی کی مذمت کرنے والی وائرل رینٹ کے بعد حادثاتی صدر بن جاتا ہے۔ واقعات کے ایک حیران کن موڑ میں
زیلنسکی نے اپنی آن اسکرین شخصیت کو سیاست کے دائرے میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انسداد بدعنوانی کے پلیٹ فارم پر مہم چلاتے ہوئے 2019 کے یوکرائنی صدارتی انتخابات کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان کیا۔ اس کے سابقہ سیاسی تجربے کی کمی نے ابتدا میں کچھ لوگوں کو اس کے امکانات کو کم کرنے پر مجبور کیا۔ تاہم زیلنسکی کا کرشمہ، سیاست میں تازہ نقطہ نظر اور مضبوط عوامی حمایت نے انہیں 29 مارچ 2019 کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے پہلے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کی۔ پوروشینکو نے صرف 16% ووٹ حاصل کیے۔ 21 اپریل 2019 کو رن آف الیکشن میں زیلنسکی کا مقابلہ صدر پوروشینکو سے ہوا۔ کامیڈین سے سیاست دان بننے والے نے تقریباً 73% ووٹ حاصل کرتے ہوئے زبردست فتح حاصل کی اور یوکرین کے اب تک کے سب سے کم عمر صدر بن گئے۔ بطور صدر، زیلنسکی کو متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں مشرقی یوکرین میں روس کے ساتھ جاری تنازع اور کرائمیا کا الحاق شامل ہے۔ انہوں نے روس کے ساتھ امن مذاکرات کی وکالت کی، جبکہ یوکرین کی حکومت اور اداروں کے اندر بدعنوانی کے خلاف اصلاحات پر فعال طور پر زور دیا۔ روس اور یوکرین کے حالات کا آپ کو مختصر خلاصہ پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیو لاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔